بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پڑھا حروف تہجی کو سمجھا اور سیکھا، اس کے بعد کیپٹل اسمال کے بارے میں نے جانا، اس کے بعد ہم نے آپ کو پڑھایا کہ واولز اور کانسوننٹ لیٹرز کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے یوز آف آرٹیکلز این اینڈ دا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اور سمجھیں، آخر تک سنیں، اور آپ ہماری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ شروع سے دیکھتے چلیں، بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور سے طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہمارے کلاس اس موقع کو جانے نہ دیں۔ چلتے اپنے لیسن کی طرف۔ یوز آف آرٹیکلز اے این اینڈ دا، ان کو آرٹیکلز کہتے ہیں۔ یہ آرٹیکل ہے اے این اور دا، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انڈیفینٹ آرٹیکلز یعنی اے اور این کو کسی بھی کاؤنٹیبل ناؤن یعنی گنے جانے والے اسم واحد کے شروع میں نکرہ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اے اور این کو، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اے این کب یوز ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی کاؤنٹیبل ناؤن یعنی وہ اسم جو گنے جانے والے ہوں، جن کی گنتی کی جا سکتی ہو، جو گنے جا سکتے ہوں، وہ کاؤنٹیبل ناؤن کے آگے یہ لائے جاتے ہیں۔ اب اس کو لاتے کیوں ہیں؟ اے اور این ان کو لاتے کیوں ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں کہ اسم واحد کے شروع میں، ایک اسم واحد اس کے شروع میں نکرہ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نکرہ آپ سمجھتے ہوں گے، نکرہ وہ جو متعین کوئی اسم نہ ہو، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا مفہوم اے اور این کو لایا جاتا ہے، جس کو آپ جانتے نہیں ہوں۔ یعنی آ بوائے ایک لڑکا، آ گرل ایک لڑکی، نہیں کوئی بھی لڑکی ہو اس کے لیے تو آ بوائے، آ گرل۔ تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے کیا ہے اسم واحد کے شروع میں وہ نام کاؤنٹیبل ناؤن جو گنے جاتے ہیں، جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جاتا ہے، گنے جانے والے اسم واحد کے شروع میں نکرہ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے آ اور این کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا ترجمہ اردو میں ایک سے ہوتا ہے، ایک لڑکا، آ بوائے ایک لڑکا۔ جیسے آ دیکھیں آپ، آ بوائے کیا مطلب؟ ایک لڑکا، تو آ کا مطلب ایک لڑکا ہوا، آ بوائے ایک لڑکا۔ اس طرح سے آپ نکرہ کے ساتھ میں لائیں گے۔ جیسے ولدن لڑکا ہے، تو اسی طرح سے ولدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا یا کوئی لڑکا ہے، نہیں؟ ایسے ہی آ بوائے ایک لڑکا، کوئی بھی ایک لڑکا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے اس کا۔ ایک ہوتا ہے اردو میں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ این کا بھی ایک ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اے کہاں یوز ہوگا اور این کہاں یوز ہوگا۔ ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی لفظ دا
کو کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے معرف باللام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی معرفہ کو نکرہ جب بناتے ہیں، کسی معرفہ کو نکرہ بنانے کے لیے اس پہ الف لام داخل کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے نکرہ۔ ولدن کو الولد، جیسے ولدن الولد، کتاب الکتاب، تو معرفہ نکرہ کو معرفہ جب بنائیں گے تو اس پہ الف لام داخل کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ ہے کتاب، اب اس کو اگر آپ نکرہ کو بنائیں گے معرفہ تو کیا ہوگا؟ معرفہ میں الف لام کریں گے داخل، ٹھیک ہے، داخل کریں گے الف لام اس طرح سے، تو الکتابو ہو جائے گا۔ یہ کتابن کی جگہ پہ الکتابو جب کریں گے الف لام داخل کر دیں گے تو یہ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، الکتابو کتاب، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو نکرہ معرفہ ایسے ہی اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں دا لگا دیتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ دا بوائے، آ بوائے ایک لڑکا، دا بوائے لڑکا جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کو آپ پہچانتے ہیں، وہ دا۔ آ بوائے کوئی لڑکا، نارمل کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، ایک لڑکا کوئی بھی ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اور اگر میں اس کو یہاں لکھ دوں، آپ کا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ دیکھیں دا THE بنے گا، ٹھیک ہے، دا، دیکھیں دا بوائے، دا بوائے۔ اب یہ لڑکا اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے جسے آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں، دا بوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرفہ ہو گیا، نکرہ معرفہ، کتاب نکرہ، الکتاب معرفہ، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے، مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جب عربی سیکھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے معرفہ نکرہ کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے، لفظ پر جس لفظ پر لفظ دا کو استعمال کیا گیا اس سے عام شے مراد نہیں ہے بلکہ خاص، یہ خاص کے لیے آتا ہے، یہ عام، اے عام کے لیے، دا خاص کے لیے، آرٹیکل اے عام کے لیے، دا خاص کے لیے۔ جیسے کتاب عام، الف لام داخل کر دیا تو خاص کتاب ہو گئی، تو اسی طرح نکرہ و معرفہ کے طرح دا کا یوز ہوتا ہے، بلکہ وہ مخصوص چیز مراد جو متکلم کے ذہن میں ہے، یعنی جو متکلم ہے، جو بات کرتا ہے، اس کی ذہن میں بات ہے، وہ کون سے لڑکے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ذہن میں وہ دا بوائے، اس سے مراد دنیا کا ہر لڑکا نہیں، دا لگ گیا نا، دا بوائے، تو اس سے مراد اب لڑکے دنیا کے لڑکے نہیں، بلکہ جو ذہن میں متکلم کے، یہ جو ذہن میں ہے بات کرنے والے کے، صرف اسی کی بات ہو رہی ہے، جسے یہ جانتا ہے بات کرنے والا۔ اب بوائے کوئی بھی لڑکا، اسے جانتے نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے وہ کوئی لڑکا، تو وہ لڑکا جو ذہن میں ہے، بلکہ وہ مخصوص لڑکا مراد جو متکلم کے ذہن میں ہے۔ یہی لفظ دا کا بنیادی معنی ہے۔ دا کب لاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، یعنی مخصوص نام، خاص نام کے لیے دا لاتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ لفظ دا کے اور بھی بہت سی استثنائی شکلیں ہیں جو اگلے صفحے پر مذکور ہیں۔ اس کی اور بھی جو مثالیں ہیں، ادھارن ہیں، کہاں کہاں دا کا یوز کریں گے، کہاں کہاں اس کو لگا کر یوز کیا جائے گا، کہاں اس کا یوز ہوگا، انشاءاللہ آپ کو کل اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔
آپ فی الحال اس کو سنیں، اور آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں سنی نہیں دیکھی تو ان کو بھی سنیں، تاکہ بیسکس سے شروع سے اسٹارٹ سے آپ سنتے چلیں، تاکہ آپ کے اندر ذہن میں باتیں رہیں، کہ یہی باتیں آپ کو سامنے آگے یوز ہوں گی سینٹینس میں، واقعات بنانے میں، جملے بنانے میں، اپنی بات کہنے میں، تو پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ بہرحال ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں، آپ اس ذہن میں رکھیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی رائے دیں، آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔